روزے کے متفرق مسائل بیان کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا روزے کے لیے سحری کھانا ضروری ہے نا؟ یہ سوال بہت سے نوجوان کرتے ہیں، حضرت آج آپ کھلی نہیں، سحری کھائے نہیں، ہم لوگ کچھ بھی نہیں، تو کیا روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں نا؟ تو جواب نہیں، مطلب روزے کے لیے سحری کھانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن سحری کو ترک کرنا ایک سنت کی برکت و ثواب سے محرومی ہے نا؟ کیونکہ سحری کرنا یہ آقا کریم کی سنت ہے نا؟ اور سنتیں جب ادا کی جاتی ہیں تو ثواب بھی کامل ملتا ہے نا؟ تو اگر کوئی آنکھ نہیں کھلی، مثال کے طور پر آنکھ نہیں کھلی، فجر کے وقت آنکھ کھل گئی، اب اگر وہ سحری نہیں کیا تو کیا روزہ نہیں رکھے گا؟ نہیں، روزہ رکھے گا، ٹھیک ہے نا؟ سوال، کیا امتحانات کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ امتحان وغیرہ ہوتے ہیں بچوں کے، گرمی کا موسم ہے، حضرت بہت ڈپریشن میں رہتے ہیں، ہم لوگ کیا کریں؟ جو ہے ایک تو گرمی کا ٹینشن، پھر امتحان کا ٹینشن، تو کیا امتحانات کی وجہ سے ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ تو جواب نہیں ہے۔ امتحانات کی وجہ سے روزہ آپ فرائض ہے نہیں ترک کر سکتے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا رمضان سے پہلے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ کچھ متفرق مسائل ہے، الگ الگ مسائل ہے مطلب، تو کیا رمضان سے پہلے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں؟ تو جواب جی ہاں، رمضان سے پہلے جو ہے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ کیا حالت روزہ میں آنکھ میں سرما ڈال سکتے ہیں؟ جی ہاں، روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما لگا سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ پہلے بھی آ چکا ہے، بیان کی جا چکی ہے نا؟ دیکھیں، جب بھی کوئی کام سنت سمجھ کے کیا جائے تو اس میں ثواب ملتا ہے نا؟ تو سرما بھی اگر آپ لگائیں تو اس خیال سے نہیں کہ خوبصورت یا سجنے سنورنے کے لیے ہے نا، میک اپ کی غرض و غایت سے نہیں، بلکہ سنت سمجھ کر۔ اور اگر سجنے سنورنے کے لیے سرما لگا رہے ہیں تو اس کو مکروہ فرمایا گیا ہے نا؟ لہذا سرما لگائیے مگر سنت کے مطابق، سنت سمجھ کر کے لگائیے۔ تو اگر کوئی سنت سمجھ کر کے آپ میں سرما لگا رہا ہے، بالکل رمضان کے دنوں میں، روزے کی حالت میں لگا سکتا ہے۔ کیا روزے کی حالت میں اگر بتی یا بخور کا دھواں سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب جی ہاں، اگر بتی یا بخور کا دھواں سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ قصداً ایسا کیا ہو، جان بوجھ کر بتی کو اگر تو سامنے کر کے ناک سے کھینچ رہا ہے، سونگھ رہا ہے، تو روزہ۔ سوال، کیا روزے کی حالت میں مشت زنی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نا؟ یہ نوجوانوں کے تعلق سے مسئلہ ہے نا؟ غلط کام جو کرتے ہیں ہے نا، تو کیا روزے کے حالت میں مشت زنی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب جی ہاں، جبکہ انزال ہو جائے ہے نا، جبکہ انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ چیزیں تو غیر رمضان بھی حرام ہے، تو رمضان کے ہاتھ میں کوئی تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے نا، کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان چیزوں سے تو ہم لوگ غیر رمضان بھی پرہیز کرتے ہیں، پرہیز کرنا چاہیے، اور رمضان میں تو ان چیزوں کا خیال، تصور بھی دل و دماغ میں آنا نہیں چاہیے کہ ایک مہینہ نیکیوں کا، موسم بہار کا مہینہ ہے، لہٰذا جتنا ہو سکے اپنے نام اعمال میں نیکیوں کو بھرا جائے، شمار کیا جائے، نیکیوں کا جو ہے اضافہ سے اضافہ کیا جائے نا۔ ایک سوال یہ کہ ہوائی جہاز میں کس ملک کے وقت کے مطابق روزہ افطار کریں گے ہے نا؟ آدمی یہاں سے روزہ رکھا ممبئی سے اور جہاز میں سفر کر لیا، اب وہ جیسے ہی وہاں پہنچا تو وہاں افطار کا وقت تھا، ایک مثال کے سعودی عرب جا رہا ہے آدمی تو وہاں پہ اس کا افطار کا وقت ہو گیا، اب وہ روزہ وہ یہاں کے ٹائم کے اعتبار سے رکھا ہے اور وہاں گیا تو وہاں کا ٹائم الگ ہے، 4.5 گھنٹے کا تقریباً فرق ہے، تو اب وہ آدمی افطار کرے گا تو کس ملک کے وقت کے مطابق افطار کرے گا؟ جواب، جہاز کی بلندی اور محل وقوع کے اعتبار سے
جب سورج غروب ہوگا تو وہ اسی اعتبار سے افطار کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ جہاں جس ملک میں جس پوزیشن میں وہ رہے گا، سحری کا وقت ہے تو سحری کرے گا، افطار کا وقت ہے تو افطار کرے گا، ہے نا؟ جس ملک کا جو اعتبار جو ٹائم ہوگا اس کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ایک سوال یہ کہ روزے کی حالت میں جسم پر تیل لگانے یا تیل کی مالش کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب نہیں، روزے کی حالت میں جسم میں تیل لگانے سے یا تیل کی مالش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ سوال اس لیے یہاں ہوا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تیل سے وہ مالش کرتے ہیں تو تیل اندر گرتا ہے، بولتے ہیں نہیں، تیل جو ہے اندر جذب ہوتا ہے، گرتا ہے، تو اس لیے سوال ہوتا ہے کہ بھائی جو چیز اندر جائے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس کا مسئلہ جیسے کہ پہلے بتا دیا گیا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے اندر کوئی چیز داخل ہو تو روزہ ٹوٹے گا، اور ظاہر سے تیل سے اوپر ہی مالش کرتے ہیں، اندر تو ڈالتے ہیں نہیں، ہے نا؟ ایک سوال یہ کہ کیا روزے کی حالت میں گندی فلم دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نا؟ یہ ہمارے نوجوان لوگوں کے لیے خاص ہے کہ بھائی وہ ایک لت سی پڑ جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے نا، برے ویڈیوز دیکھنے کے، اس کے تعلق بہت سارے آتے بھی ہیں واٹس ایپ میں، اس کے جو نقصانات ہیں، تو پھر وہ عادت جلدی ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو کیا روزے کے حالت میں گندی فلم دیکھیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب نہیں، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، مگر بد نگاہی کا گناہ ضرور ہوگا، ہے نا؟ بد نگاہی کا گناہ ضرور ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ نگاہ کو رمضان تو رمضان، غیر رمضان بھی نگاہ کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، میرے محبوب آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیں اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں، ہے نا؟ تو یہ حکم ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سبوں کے لیے۔ تو لہٰذا جب ہم غیر رمضان بدنگاہی سے بچ رہے ہیں اور بچنا چاہیے، ضروری ہے، تو رمضان میں تو بچنا ہی چاہیے۔ لہٰذا ایسی گندی بری ویڈیوز سے، فلموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سوال، افطار کی دعا روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں؟ یہ مسئلے بار بار آئے، بہت ہوا بھی اس کے تعلق سے۔ تو روزہ افطار کرنے کے بعد جو ہے روزے کی دعا ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ روزے کی جو دعا ہے اس سے ہی معلوم چلتا ہے کہ اس کا جو معنی ہے، اللہ میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، تو پہلے افطار کیا اس کے بعد دعا ہوئی نا، تو اس لیے دعا جو ہے وہ افطار کے بعد، بھلے آپ ایک کھجور کیوں نہ کھا لیں، اس کے بعد ہی آپ دعا کریں، ٹھیک ہے؟ ایک سوال یہ کہ کیا منہ زیر ناف یا بغلوں کے بال اتارنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ناف کے نیچے کے بال یا بغلوں کے بال صاف کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سوال، کیا سخت گرمی میں فقط ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خوب گرمی ہے، اس وجہ سے نہا رہے ہیں کہ بھائی ٹھنڈک محسوس ہو، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ایک چیز اس کو بھی علماء اکرام نے، فقہاء اکرام نے فرمایا کہ اس سے بچنا چاہیے، ہے نا؟ بلکہ اس میں بھی کراہت کا اندیشہ ہے۔ اگر آدمی صرف ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے پانی پہ پانی ڈالتا رہے، ہے نا؟ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور روزہ جو ہے جو ہم رکھے ہیں تو لگنا چاہیے کہ ہم روزہ سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ جو حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔ اگر فرمایا جو دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں، ہے نا؟ خوشبو اور عورتیں اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، حضرت علی نے بھی کہا کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ تو اس میں سے ایک چیز آپ نے فرمایا کہ مجھے گرمیوں کے روزے رکھنا بہت پسند ہے نا؟ تو گرمیوں کا روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو گرمی کا شدت کا احساس ہوتا ہے نا اس کا، تو وہ ہمارے شدت کی وجہ سے جب دل سے صدا نکلتی ہے نا، تو وہی صدا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں؟
تو تھوڑی بہت لگنی بھی چاہیے، احساس بھی ہونا چاہیے۔ خالی ٹھنڈک میں ٹھنڈک بنائے رہیں، صبح کو سوئے تو اٹھے، عصر کے بعد کچھ پتہ ہی نہیں چلا تو اس سے روزہ مقروض بھی ہو جائے گا، ہے نا؟ فائدہ کیا ہے؟ جب اس کا احساس ہی نہیں ہوا تو فائدہ کیا ہے؟ بھوک جب لگتی ہے اس کا احساس ہوتا ہے نا، تو پھر روزے دار کی منہ کی خوشبو اللہ کو مشک زیادہ پسند ہے، محبوب ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسری چیز یہ کہ ایک مسئلہ یہ کہ کیا روزے کی حالت میں پرفیوم عطر لگا سکتے ہیں؟ پرفیوم اگر عطر لگا سکتے ہیں تو جی ہاں، روزے کے حالت میں عطر جو ہے لگا سکتے ہیں۔ پرفیوم میں تو ایسی بھی اس میں الکوہل وغیرہ رہتا ہے تو اس کو منائی فرمایا گیا علماء اکرام نے کہ رمضان کا غیر رمضان بھی اس سے اجتناب پرہیز کرنی چاہیے جس میں الکوہل وغیرہ مکس ہو، لیکن عطر جو خالص ہے اس کو لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال، کیا منہ میں راستے کا گرد و غبار چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جا رہے تھے، ہوا بہت تیز چلی، گرد و غبار منہ میں چلا گیا تو کیسے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سوال، روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ یہ سوال بہت نوجوان کرتے ہیں کہ روزہ جو ہے ٹوٹ جائے تو کفارہ کیا ہے؟ جواب، غلام آزاد کرنا ہے نا۔ اگر غلام پر قدرت نہ ہو، جیسا کہ آج کل غلام نہیں ملتے ہے نا، غلام کا دور نہیں ہے، تو پھر لگاتار 60 روزے رکھنا، لگاتار 60 روزے، بلکہ 61 روزے ہیں، 60 تو اس کا کفارہ ہے اور ایک روزہ وہ خود ہے نا۔ 61 روزے وہ بھی لگاتار رکھنا، بیچ میں ایک بھی چھوٹ گیا تو پھر سے ایک سے شروع ہو جائے گا، ہے نہیں؟ یہ صرف عورتوں کے تعلق سے جو ایام ماہواری میں آ جائے تو ان کے لیے حکم ہے، لیکن مردوں کو تو یہ کہ 60 روزے لگاتار جو ہے رکھنا۔ اگر ان کی استطاعت نہ ہو، ہے نا، ایک ہی روزہ میں آدمی کا حال برا ہو گیا، 60 روزے کہاں سے رکھوا لے گا، ہے نہیں؟ یہاں تو 30 روزے رمضان کے ایسے بھاری پڑتے کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں بھائی 29 ہی کو جلدی سے چاند نکل آئے تو ایک روزے سے ہم لوگ بچ جائیں، یہ بھی مسئلہ رہتا ہے بہت سے لوگوں کا، اللہ ماشاءاللہ۔ مگر بہت سے لوگ ایسے بھی اللہ والے، اللہ کے نیک بندے جو چاہتے کہ سارا سال ہی روزہ رہے، ہے نا، ایسے بھی یہ لوگ ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ اس مہینے کی برکتیں ہی کچھ ایسی ہیں، اللہ اکبر، کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے استقبال کے لیے کئی دنوں سے، بلکہ شعبان، رمضان، رجب سے ہی جو سرکار جو ہے اس مہینے کا استقبال کر بالکل تیار مستعد کا تیار ہے نا۔ تو اگر 60 روزے رکھنے کی استطاعت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، ہے نا۔ یاد رکھیں، ہر روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں آتا، ہے نا۔ کفارہ لازم ہونے کے لیے اس کی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے نا۔ یہ نہیں کہ ہر روزہ پر کفارہ، ایسا بھی نہیں ہے، کچھ پر قضا ہے اور کچھ پر کفارہ ہے۔ قضا کے الگ حکم ہے اور کفارہ کے، اب وہ آدمی جگہ بھائی ذرا کوئی مریض ہے تو وہ بھی، اس کو بھی کفارہ تو ایسا نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ، کتنی عمر کے بچوں کو روزہ رکھنا چاہیے؟ کتنی عمر کے بچوں کو روزہ رکھنا چاہیے؟ تو جواب، بچے جب 10 سال کے ہو جائیں اور روزے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے روزہ رکھوایا جائے۔ روزے رکھنے کی طاقت اس کے اندر ہو تو اسے روزہ رکھوایا جائے، اور جب بالغ ہو جائے گا تو خود بخود اس پر جو ہے فرض عائد ہو جائیں گے، لیکن شروعات ہی سے جو ہے اس کو عادت بنا لیں گے، دھیرے دھیرے اس سال بھلے وہ 2 رکھے 4 رکھے، دھیرے دھیرے جو ہے جب وہ حد بلوغ تک پہنچ جائے گا تو سارے روزے رکھنے کے اس کے اندر کیپیسٹی، صلاحیتیں آ جائیں گی، ہے نا۔ سوال، کیا روزے کی حالت میں سوئمنگ پول میں نہا سکتے ہیں؟ جواب، نہیں نہانا چاہیے، ہے نا۔ حالانکہ نہا سکتے ہیں، لیکن وہ جو نہیں نہانا چاہیے لکھا یہاں پہ دیا ہے، اس کی وجہ یہ کہ ناک میں، آنکھ میں، منہ میں پانی
جانے کا خطرہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو نئے نئے تیراکی ان کو اتنا معلوم نہیں ہوتا تو ذرا سا ڈوبے کے فوراً منہ سے اندر پانی چلا دیا ہے نا، تو اس سے احتیاط لازمی ہے نا۔ اگر کوئی نہا لے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ناک کان آنکھ میں پانی نہیں جائے تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا نا۔ یہ احتیاط دیا ہے کہ خطرہ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ایک سوال یہ، کیا بھول کر کھانے یا کچھ پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب نہیں، جبکہ واقعی روزہ یاد نہ ہو۔ روزہ اگر یاد نہ ہو تو بھولے سے کھا لے پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن وہ سوچے کہ بھائی اس کو روزہ یاد ہے مگر ایسا کہے کہ میں بھول گیا تھا تو یہ نہیں ہوگا۔ واقعی اگر اس سے جو ہے یاد نہ ہو روزہ اور بھول سے کھا لے پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیا روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ سوال آ گیا پہلے، جواب نہیں۔ کیا سگریٹ، حقہ یا شیشہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب جی ہاں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ماں بچے کو اپنا دودھ پلائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جواب نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک سوال یہ، کیا غیر مسلم کی دی ہوئی چیز سے روزہ افطار کر سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں، غیر مسلم کی دی ہوئی چیز سے روزہ افطار کر سکتے ہیں جبکہ وہ گوشت اور ناپاک چیز نہ ہو۔ گوشت اور کہ بھائی گوشت وہ دے رہا تو وہ ذبیحہ اس کا تو پہلے ہی نا حلال کا مسئلہ وہاں آئے گا، تو ایسے بھی غیر قوم کے گوشت کو لینے سے اعتراض کرنا چاہیے، علماء کرام نے منع فرمایا ہے۔ تو گوشت اور کوئی ناپاک چیز اگر نہ ہو، کوئی پاک چیز ہے تو اس سے افطار کر سکتے ہیں۔ سوال، کیا منہ میں نسوار رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ نسوار کیا چیز ہے؟ اچھا وہ تمباکو، اچھا ناس آتی ہے وہ، ہاں تو جی ہاں، اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ناس وغیرہ اس کے ذرات اندر جاتے ہی ہے نا، جب وہ اندر جائیں گے تو اس سے روزہ اچھا۔ سوال، ہوائی جہاز کی بزنس کلاس، ایئر کنڈیشن گاڑی یا لیموزین پر سفر کرنے والا شخص بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے نا؟ ہوائی جہاز پر سفر کر رہے ہیں، ایئر کنڈیشن ہے پورا ایک دم، اور اچھی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں تو کیا وہ شخص بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ جواب جی ہاں، سفر تو سفر ہے، سفر تو مسافر کے حکم ہے کہ روزہ چھوڑنے کی اس کو اجازت ہے، اور اگر وہ رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ اگر وہ اچھی گاڑیوں میں سفر کر رہا ہے، اے سی میں سفر کر رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، بھائی رکھ لو، اچھی بات ہے، فرض بھی ادا ہو جائے گا ہے نا، آپ قضا سے بھی بچ جائیں گے ہے نا۔ لیکن اگر کوئی بالفرض جو ہے نہیں رکھ رہا ہے تو وہ مسافر ہے، اور مسافر کو اجازت چھوٹ شریعت نے دی ہے، تو ہم کون ہوتے اس میں دخل دینے والے ہے نا۔ تو اگر کوئی جہاز میں سفر کر رہا ہے یا کسی گاڑی میں سفر کر رہا ہے، مسافر ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، جبکہ وہ 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر رہے ہے نا، مطلب یہ کہ وہ مسافر رہے، ٹھیک ہے نا۔ سوال، عرب ملک میں کام کرنے والا شخص چاند رات کو واپس اپنے ملک آیا مگر یہاں پر ابھی ایک روزہ باقی ہے، تو کیا وہ ایک روزہ اور رکھے گا یا عید کرے گا؟ ہے نا، عرب میں کام کرنے والا آدمی ہے، عرب میں کام کر کے وہ یہاں آیا، وہاں چاند رات ہو چکی تھی، اب یہاں آیا تو یہاں روزہ ہے، یہاں کیا ہے؟ روزہ ہے، تو کیا کرے گا؟ عید کرے گا یا پھر وہ روزہ رکھے گا؟ تو وہ ایک روزہ رکھے گا، کیونکہ جس طریقے سے افطار وہاں کر رہا وہاں کے ٹائم پہ، تو اسی طریقے سے روزہ بھی یہاں کے حساب سے رکھے گا ہے نا، تو یہاں کے حساب سے ایک روزہ جو ہے اور وہ رکھے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کچھ مسائل سے انشاءاللہ الرحمن آگے کے کچھ مسائل اور بیان کی جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا